السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف امین اور آپ دیکھ رہے ہیں عاطف امین یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر اسلامی معلومات فراہم کی جاتی ہیں اور ان بھائیوں کی بھی مدد کی جاتی ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اپنی لا علمی سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں علامہ صاحب سے اس کا جواب معلوم کر کے آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ترقی یافتہ دور ہے اور لوگ نئے طریقے اپناتے رہتے ہیں۔ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ مرد حضرات اپنے چھاتی کے بال صاف کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے کومنٹس میں مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ بھی کومنٹس کیا کریں اور کومنٹس میں اپنا سوال ضرور لکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 1 یا 2 دن میں اس کا جواب ضرور ملا کرے گا۔ اور علامہ قاری رضا صاحب سے جب ہم نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے بہت ہی دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ آپ بھی سنیے وہ جواب کیا تھا، سنیے قاری علامہ رضا صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرد اپنے جسم کے غیر ضروری بال مثلاً پیٹھ، پنڈلیاں یا ران وغیرہ یا چھاتی وغیرہ کے بالوں کو صاف کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جسم کے ان اعضاء سے بالوں کو صاف کرنا جائز ہے کہ اس کے اندر جسم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، بشرطے کہ عورتوں یا کافروں سے مشابہت اختیار کرنا مقصود نہ ہو، کیونکہ اصل جو ہے وہ جواز ہے اور مسلمان کے لیے کسی چیز کو دلیل کے بغیر حرام قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی حرمت کی کوئی دلیل شریعت میں ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے سکوت فرمانا یعنی کہ خاموشی اختیار کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھیں کاٹی جائیں، ناخن تراشے جائیں، بغلوں اور زیر ناف بالوں کی صفائی کی جائے۔ مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے کی بھی اجازت دی ہے، اور ایسی عورتیں جو اپنے ابروؤں سے بال چن کر باریک کرتی ہیں یا جو یہ کام کرواتی ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور ہمیں مردوں کو داڑھیوں کے بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو جسم کے بال ہیں ان سے آپ نے سکوت فرمایا ہے، خاموشی اختیار کی ہے۔ تو جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت، خاموشی اختیار فرما لیں وہ قابل معافی ہیں اور وہ قابل جواز ہیں، اسے حرام قرار دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے اس نے بھولنے کی وجہ سے نہیں بلکہ تم پر رحمت کے پیش نظر خاموشی اختیار فرمائی ہے ان کے بارے میں کریدنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے علماء نے اس پہلو کو جائز قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔